دنوں کا تعلق چاند کے ساتھ، مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ، سالوں کی گنتی کا تعلق چاند کے ساتھ، لیکن دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ، 5 نمازوں کی گردش، اس کے اوقات کی ابتدا انتہا کا حساب وہ سورج کے ساتھ۔ تو چاند کے ساتھ بھی کچھ نظام جڑا ہوا ہے اور سورج کے ساتھ بھی کچھ نظام جڑا ہوا ہے، لیکن مہینوں کی گنتی میں اسلام نے چاند کو اعتبار کیا ہے، سورج کا اعتبار نہیں کیا۔ تو نظام چاند کا بھی اللہ کا ہے، سورج کا بھی اللہ کا ہے، لیکن چونکہ چاند کا نظام مہینے اور سال کی گنتی میں جامع ہے اور پوری دنیا میں یکساں ہے، اس لیے چاند کا اعتبار شریعت نے کیا ہے مہینوں کی گنتی میں۔ تو اسلامی سال محرم صفر، اس کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، اور جو انگریزی سال جس کو کہا جاتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے دسمبر پر، اور جنوری سے آغاز ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ دسمبر کا آخر چل رہا ہے، 1-2 دن بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس کو سن عیسوی بھی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کی وفات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کو، تو سن عیسوی بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ سن عیسوی کے اعتبار سے بھی جو سن چل رہا ہے یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ سن عیسوی کی بنیاد سن رومی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 526 سال کے بعد یہ انگریزی مہینوں کی ابتدا ہوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 45 سال پہلے جنوری فروری کی ابتدا ہوئی۔ تو عیسیٰ کی دنیا سے جانے کے 526 سال کے بعد یہ رومن کیلنڈر پر بنیاد رکھ کر انگریزی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی، جس کو عیسائی سن کہتے ہیں، عیسوی سن کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عیسوی نہیں ہے، یہ رومن کیلنڈر ہے، اور یہ رومی کیلنڈر کی بنیاد پر یہ ساری بنیاد ٹکی ہوئی۔ اور اس اعتبار سے 2024 یہ جو چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2024 سال ہو گئے۔ حالانکہ یہ تاریخ میں 4 سال کی غلطی، 4 سال کی غلطی ہے اس کیلنڈر میں، لیکن اس کی بنیاد رکھی گئی رومن کیلنڈر پر۔ تو ہمارے اس اعتبار سے انگریزی سال کے اعتبار سے سال کی انتہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو میرے محترم بھائیوں، کیا کیا خرافات اور کیا کیا خون ربا مناظر اور کیا کیا آنسو بہانے کے قابل مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا کا طریقہ ایک یہود کا ہے، ایک نصارہ کا ہے، ایک مجوس کا ہے، ایک ہندو کا ہے، ایک دیگر اقوام کا ہے۔ وہ نیا سال مناتے ہیں جشن کے ساتھ، وہ نیا سال مناتے ہیں موسیقی کے ساتھ، وہ نیا سال مناتے ہیں ناچ گانے کی محفلوں کے ساتھ، وہ نیا سال مناتے ہیں زنا کاری کے ساتھ، وہ نیا سال کی ابتدا کرتے ہیں شراب کے جام کے ساتھ، وہ نئے سال کا آغاز اور استقبال کرتے ہیں شیطان کو خوش کر کے اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ ثقافت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، تہذیبیں منہ چھپاتی پھرتی ہیں، ثقافتیں دم توڑ جاتی ہیں اور مذاہب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ حیا، پاک دامنی،
کہیں قبرستان میں جا کے روتی ہے، جب نیا سال چڑھتا ہے تو وہ خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں نئے سال کے جشن کے نام پر کہ انسانیت بھی شرما رہی ہوتی۔ ایک تو اسلام میں منانے کا رواج کوئی نہیں، دن منانے کا رواج کوئی نہیں۔ اسلام نے اپنا قمری سال نہیں منایا کہ محرم آئے تو مبارکباد پیش کی جائے۔ وقت منانے کی چیز نہیں ہے، وقت کا گزرنا احتساب کی چیز ہے، یہ حساب کی چیز ہے کہ سال گزر رہا ہے، نیا سال چڑھنے والا ہے، ہم حساب کتاب کریں کیا کھویا کیا پایا، کیا کرنا تھا کیا کر بیٹھے، کیا کر گئے کیا نہیں ہو سکا، جو ہوا غلط ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ بیٹھ کر اپنا پچھلا سال سوچیں۔ لوگ پورے سال کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، میرے کاروبار کا اتنا فائدہ، میں اتنے اوپر گیا، میں اتنا نیچے آیا، اتنا خسارہ ہوا، اتنا گھاٹا پڑا، اتنا نفع ہوا۔ کاروبار کو حساب کتاب میں لا رہے ہوتے، اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال میں کیا کھویا کیا پایا، کیا آیا کیا گیا۔ مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بیٹھ کر اپنے اسلامی زندگی کو سوچے کہ میں نے کیا کیا، کتنے قرآن سال میں پڑھے۔ ایک صحابی کا پاؤں کھٹا کسی بیماری میں، تو پاؤں کاٹنا تھا، کینسر تھا، تو وہ آگے سرایت کر جاتا، ڈاکٹر نے کہا جی پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کاٹا۔ جب پاؤں جدا ہوا تو پاؤں کو دیکھ کر فرمایا تجھے مبارک، اے پاؤں تجھے مبارک کہ اس پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے 12,000 قرآن پڑھے، 12,000 قرآن میں نے اس پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ میں نے سال میں کتنے قرآن پڑھے؟ سوچیں، بیٹھیں، حساب کریں۔ برسوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کتنے اذکار کیے ہیں، کتنا درود پڑھا ہے، اس کا حساب کریں۔ سال میں 365 دن کی نمازیں، کتنی فجر پڑھی، کتنی عشاء پڑھی، کتنی نمازیں میری رہ گئیں، کیا وہ معاف ہیں، کیا میں نے قضا کی ہے؟ حساب کریں۔ یہ میرا نفع اور نقصان کا بیلنس ہے کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کیا خفت موازینہ ہو رہا ہے کہ ثقلت موازینہ ہو رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ترازو کے دو پلڑوں میں بٹھا کر میں نے خود حساب کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے۔ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں حساب کتاب کے لیے بلائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کی تیاری کرو، بڑی پیشی کی تیاری کرو، چھوٹا حساب خود کر لو۔ میں خود دیکھوں کہ سال میں کتنے گناہ ہوئے اور سال میں کتنی نیکیاں ہوئیں، تو میری نیکیوں کا پلڑا جھکا کہ میرے گناہوں کا پلڑا جھکا، کہ میں نے آپ نے خود سوچنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو خود تولو اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں تولے۔ سال کا آخر ہے، احتساب کا وقت ہے، احتساب کا۔ میں اور آپ بیٹھیں اور احتساب کریں۔ عبادات کی لائن، اذکار، عبادات، فرائض، نوافل تو چھوڑ دیں، بات کی چیز ہے۔ تو فرائض میرے ذمے تھے، اس میں کتنے رہ گئے؟ رمضان کے روزے پورے ہیں، حج فرض تھا میں نے کیا ہے، اسباب موجود تھے، مجھ پہ فرض تھا میں نہیں کر پایا، حج ادا کیا ہے۔
یا اس کے علاوہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض تھی میں نے دی ہے، یا عشر تھا میں نے ادا کیا ہے۔ آتی ذی القربی حقہ، پھر معاملات میں آئیں، معاملات کا چیپٹر بنائیں، معاملات کا ٹائم پورا نقشہ بنائیں۔ آتی ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کا میرے پہ حق تھا میں نے دیا، رشتہ داروں کا حق تھا، مال کا بھی، خدمت کا بھی، بول کا بھی، ملاقات کا بھی، صلہ رحمی کا بھی، مجھ سے کون سے حق رہ گئے؟ سال گزرا، کیا میں رشتہ داروں کا حق دے پایا؟ یہ احتساب کرنا ہے ہم نے، اپنے خاندان میں احتساب کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مرنے پر جس کی وراثت آتی ہو، زندگی پہ اس کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ فقر کے وقت، ضرورت کے وقت اس کا خرچہ اس پر واجب ہے جو مرنے پہ وارث بنتا ہے۔ جو مرنے پہ وارث بنتا ہے، زندگی میں اس کا خرچہ اٹھانا بوقت ضرورت اس پر واجب ہے۔ مرنے پر بڑے پرائے بھی وراثت لینے آ جاتے ہیں، جی ساڈا بھی بنتا ہے، ساڈا بھی بنتا ہے، صرف حصہ بنتا ہے، خرچہ نہیں بنتا۔ اس کا حساب کتاب کوئی نہیں کہ خرچہ بھی بنتا ہے۔ تو میں احتساب کروں، آتی ذی القربی حقہ، رشتہ دار کو دینا تھا، دیا کہ نہیں؟ کتنے رشتہ داروں سے میں ناراض بیٹھا ہوں، کتنے رشتہ داروں سے ناراض بیٹھا ہوں، اور 3 دفعہ قرآن نے لعنت کی ہے رشتہ داری توڑنے والے پر۔ 3 دفعہ قرآن میں لعنت ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ شب قدر میں دعا قبول فرماتے ہیں، نہ شب برات میں قبول فرماتے ہیں، نہ رمضان میں قبول فرماتے ہیں، نہ تراویح میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ اس کی طرف نظر ہی نہیں رحمت کی فرماتا جو رشتہ ناتا توڑ کے بیٹھا۔ سارے روزے گئے، ساری نمازیں گئی، ساری تراویح گئی، ساری عبادات گئیں، سارے اذکار گئے، جو رشتہ داری توڑے بیٹھا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف نفس کا غصہ، صرف نفس کا غصہ۔ اس نفس کے غصے پر کوئی ماں کا نہیں، کوئی باپ کا نہیں، کوئی بھتیجے کا نہیں، کوئی چچا کا نہیں، کوئی پھوپھی سے ناراض، کوئی خالہ سے ناراض، صرف نفس کا غصہ۔ اور ناراضگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، طبیعت میں غصہ آیا تو ناراضگی نکالو، کتنا؟ 3 دن ناراضگی نکالو، 3 دن۔ اللہ 3 دن کے غصہ نکالنے کی اجازت دیتا ہے، 3 دن۔ 3 دن میں اگر تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور 3 دن میں تم اس سے جا کر نہیں ملے جس سے ناراض، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں میں سے جو مرے گا جہنم میں جائے گا، دونوں میں سے جو مرے گا جہنم میں جائے گا۔ 20 سال ہو گئے ناراضگیاں چل رہی، زندگیاں بیت گئیں، بلکہ اگلی نسل میں ناراضگی منتقل ہو گئی۔ ابا کی ناراضگی چل رہی ہے اگلی نسل میں، دادا کی ناراضگی چل رہی ہے، تیسری نسل آ گئی اور ناراضگی چل رہی ہے، اور کھودو پہاڑ نکلا چوہا۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نفس کا غصہ تھا۔ اور مرنا جینا ختم، آنا جانا ختم، سگے بھائی بھائی کے نہیں، سگی بہن بھائی کے رشتے ٹوٹے پڑے، سگا بھائی بھائی کا نہیں۔ اور جھکنا، اپنے آپ کو نیچا کرنا عیب نظر آ رہا ہے، اور چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہے، اپنے جیسے کے سامنے جھکنا بہت مشکل ہے۔ چونکہ یہ کام بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے قیمت بڑھا دی اور تسلی بھی دی، قیمت بھی بڑھا دی، تسلی بھی دی۔ کہا بھائی تم کر لو، جھک جاؤ، ناک رگڑنا پڑتا ہے، کر لو۔ بشارت کیا دی؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اپنے ساتھ تمہیں جنت کے محل میں لے کے جاؤں گا۔ بشارت تو بہت بڑی کر دی، پیچھے حوصلہ بھی دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کی خاطر گرائے گا اور پست کرے گا، ناک رگڑے گا، نیچا کر لے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی، اللہ اس کی عزت کو پہلے سے بڑھائے گا۔ یہ ذلیل نہیں ہوگا، یہ بہت باعزت ہو جائے گا، یہ اللہ کے ہاں بڑا باعزت ہو جائے گا۔ چونکہ کام بڑا مشکل ہے۔ سال گزرا ہے 2024، کتنے رشتہ دار ہیں جن کے گھر جا کے میں نے معافی مانگی، کتنے رشتہ دار ہیں جن کو جا کے میں نے ہدیہ تحفہ دیا، کتنے خاندان کے لوگ ہیں کہ جن سے صلح صرف جانے کی دیر ہے، وہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی منتظر ہیں، لیکن پہل کی دیر ہے۔ تو مجھے پہل کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کر پایا، توبہ کی جگہ ہے۔ یہ مجھے سوچنا ہے میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ صرف ایک پلاٹ کی خاطر بہن کھو دی، وراثت کے چند درہم دینار اور ٹکوں کی خاطر بھائی کھو دیا، صرف چند لاکھ کی خاطر میں نے اپنا چچا کھو دیا، اپنے رشتے کھو دیے، صرف چند دنیا کے پیسوں کی خاطر۔ رشتے قیمتی ہیں، پیسہ قیمتی نہیں ہے۔ پلاٹ جاتا ہے جانے دو، چچا نہ جائے، وراثت جاتی ہے جانے دو، بھائی نہ جائے، زیادہ حصہ جاتا ہے جانے دو، پر بہن نہ جائے، رشتہ نہ جائے، پیسہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا، قربان ہوتے ہیں ہونے دو۔ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا حصہ بھی اٹھا کر غیروں کو دے دیا۔ آج کے مسلمان کے اخلاق اتنے گر گئے اور سینے اتنے تنگ ہیں کہ ایک مرلہ نہیں، 1 فٹ جگہ پہ لڑائی ہو رہی، 1 فٹ جگہ پہ، اتنا سینہ تنگ۔ رشتے ناطے نبھانے ہیں تو سینہ سمندر بناؤ، وسیع ظرف ہونا چاہیے، ہزاروں نالے، ہزاروں دریا، ہزاروں نہریں، ہزاروں تالاب آتے ہیں سمندر میں، اور سمندر سب کو جگہ دیتا، کسی کو واپس نہیں کرتا، سب کو جگہ دیتا۔ تو سینہ سمندر بنانا پڑے گا۔ اتنا چھوٹا سا ظرف کہ 1 فٹ پہ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، ایک پلاٹ پہ لڑتے لڑتے ادھر کے بھی مر گئے، ادھر کے بھی مر گئے، پلاٹ وہیں پڑا، دونوں طرف کے مر کے پہنچ کے قبروں۔ اتنا چھوٹا سا ظرف۔ ہمارے نبی کی صحابت تو یہ ہے کہ اپنا بھی دے دیا۔ ہم تو وہ ہیں کہ اپنے گھر کا اٹھا کر اوروں کو کھلا دیا۔ ہم تو وہ ہیں، ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ مہمان کو بچوں کا اٹھا کے دے دیا، بچوں کا حصہ بھی اٹھا کر کھلا دیا کہ ہمارے بچوں کی خیر ہے، مہمان کھا لے۔ اتنے چھوٹے ظرف نہیں تھے اس امت کے کہ 1 فٹ پہ لڑ رہی ہے، 1 پلاٹ پہ لڑ رہی ہے۔ بخل سے بھرے سینے، حرص کے پجاری سینے، دنیا کے محبت سے بھرے سینے، 1 پلاٹ پر 1 لاکھ پہ لڑائی ہو رہی۔ تو میں نے سوچنا ہے سال میں کہ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ پورے سال میں کیا کیا۔ انہیں کرنا چاہیے، انہیں آنا چاہیے، وہ پہل کریں، یہ بات نہیں میں نے کیا کیا۔ مجھے جانا چاہیے تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں، اپنے آپ پر بات لائیں، اپنے آپ کو مجرم گردانیں۔ میں نے کرنا تھا، میں نہیں کر پایا، میں نہیں کر پایا۔ تو اس کا احتساب کہ میں نے رشتوں ناتوں کو جوڑنا تھا، میں جوڑ نہیں پایا، یہ احتساب۔ عبادات کا احتساب کہ میں نے کیا کرنا تھا کیا کر رہا ہوں۔ میرے ماں باپ حیات ہیں، ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، کتنی خدمت کی، کتنی نافرمانی کی۔ ماں باپ کے ساتھ پورے سال میں کتنی نافرمانی کی ہے اور کتنی خدمت کی۔
لا تقل لہما اف، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا، اف۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے آدمی، ڈبل داماد رسول ہیں، ڈبل، عشرہ مبشرہ میں ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک عثمان ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک گھر میں نہیں ہیں سوائے عثمان بن عفان کی۔ پوری دنیا میں یہ نسبت صرف عثمان کو حاصل، اور جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ ہاتھ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا جب میں نے بیعت کی، دایاں ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، اور جب سے یہ ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ عزت، احترام، کہ چونکہ نبی کے ہاتھ میں دیا تھا تو میں نے یہ ہاتھ ساری زندگی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ دوسرا کام، میں نے جب سے کلمہ پڑھا، جب سے آج تک میں نے ماں کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھا۔ جب ماں کے سامنے آیا ادب سے نگاہیں نیچے تھی، میں نے ماں کے چہرے کو آج تک نہیں گھورا۔ یہ عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں ماں باپ کے ساتھ، یہ گھاٹے کا احساس ہی نہیں ہے۔ صرف تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں گھاٹا، پیسے میں گھاٹا، گھاٹا ہے، اور جو نمازوں کا گھاٹا وہ گھاٹا نہیں، اور جو اخلاق کا گھاٹا ہے وہ گھاٹا نہیں۔ جو معاملات کھو دیے میں نقصان میں، ان الانسان لفی خسر، اس لیے اللہ قسم اٹھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ تم سب گھاٹے میں شر، تمہیں اپنے گھاٹے کا احساس ہی نہیں۔ واہ ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا گھاٹا ہو گیا ہمارا۔ میرے معاملات نہیں رہے، میری معاشرت نہیں رہی، میں اللہ کا نہیں رہا، میں ماں باپ کا نہیں رہا، میں اپنے دین کا نہیں رہا، میں اپنے نبی کا نہیں رہا، میں اپنا بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سزا میں ایک سزا یہ ہے، اللہ کو بھولنے کی سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے، اللہ اس آدمی کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ ایک سزا ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اس کی سزا ہے کہ اللہ اس کو اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے، نہ اسے اپنے قبر کی فکر، نہ اسے اپنے مرنے کا پتہ، نہ اسے اپنی ہوش ہے، بیمار ہے تب بھی بھاگ رہا ہے دکان پر، کاروبار پہ پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے، نہ اپنا آپ یاد، نہ بیماری یاد، نہ اپنے لیے ٹائم۔ کتنے تاجر روتے دیکھیں کہ جی اس طرح پھنسے پڑے ہیں، اس طرح پھنسے پڑے ہیں کہ اپنے واسطے بھی ٹائم کوئی نہیں، اس طرح پھنسے پڑے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بیمار ہو جائے تو تیمارداری کا ٹائم کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار کو بیماری پرسی کرائیں، کتنے جنازے جانے والے پر نہیں پہنچ پاتے کہ ٹائم کوئی نہیں۔ تو یہ وہ ہیں جن کے پاس اپنے لیے بھی وقت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے، اسے اپنی بھی ہوش کوئی نہیں۔ تو بھائیو، وقت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وقت ناچنے گانے کا نہیں، میوزک کا نہیں ہے، خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو احتساب کا وقت، توبہ کا وقت ہے کہ یا اللہ سال پورا ہونے لگا اور نیا سال چڑھنے لگا، میری زندگی کا 1 سال کم ہوا، میں قبر کے 1 سال اور قریب ہوا، ہر گزرتا دن کا پہیہ چلتا ہے اور مجھے قبر کے آگے کر دیتا ہے، مجھے قبر کے قریب کر دیتا ہے، اور مجھے پچھلی دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ فکر کی بات ہے۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو صحیح جگہ لگانا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگوں کو دھوکہ ہے، نعمت ہی نہیں سمجھتے، ایک صحت کی نعمت، ایک وقت کی نعمت، فراغت کی نعمت، وقت کی نعمت۔ پتہ نہیں، یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن جب اللہ پکڑے گا اور جکڑے گا اور سامنے لائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنت آئے گی، جہنم آئے گی، اللہ آئے گا اور پل صراط بچھایا جائے گا، ادھر دہک ہے اور ادھر مہک ہے، ادھر چنگھاڑ آئے گی اور ادھر مہکار آئے گی، اور اللہ اپنے عرش کے ساتھ آئے گا اور وہاں ترازو ٹھیک کیا جائے گا اور دونوں پلڑے آئیں گے اور ساری دنیا کو اللہ سامنے لائے گا اور فرشتوں کا گھیرا ہوگا اور اللہ گن گن کر سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر حساب کتاب کا جب نظام چلنے لگے گا تو پھر یہ کہیں گے یا اللہ اخرجنا، ایک دفعہ اور موقع دے دیں، ایک دفعہ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ موقع دے دے، اگر اب غلط کر کے آئے تو جو چاہے سزا دے دے، ایک موقع۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بڑا موقع دیا تھا، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا جوانی نہیں آئی تھی؟ کیا صبح شامیں، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، طاقت کا موسم، عزت کا موسم، کیا تم پہ نہیں آیا تھا؟ کیا اسباب عمل جمع نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں سب کچھ اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سہنے کو اور صحت کیا تمہیں نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ تم پھر ہوش نہ آئے تو پھر ہم نے سمجھانے والے بھیجے، پھر ہم نے ڈرانے والے بھیجے، پھر ہم نے جگانے والے بھیجے، پھر تم تک پیغام پہنچائے، تمہیں پھر بھی ہوش نہ آیا، نہ نبیوں کے ذریعے، نہ قرآن کے ذریعے، نہ ہمارے پیغام کے ذریعے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہارے دائیں بائیں موت کا رقص ہوا، ادھر یہ مر گیا، ادھر وہ مر گیا، محلے سے مر گیا، رشتہ داری میں مر گیا، دوست کی محفل میں دوست چلا گیا اور رشتہ داروں سے رشتہ دار اٹھ گئے، تمہارے دائیں بائیں موت کا ناش ہو رہا تھا، پھر بھی تمہیں ہوش نہ آئی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ جاءکم النذیر، پھر تمہارے سفید بال آ گئے، تمہارے سر پہ سفیدی آئی، تمہارے بالوں میں سفیدی آئی، اس سفیدی نے تمہیں پیغام دیا کہ تو پگھلنے لگا ہے اور قبر کے قریب جانے لگا ہے، اب تو تیاری کر، اب تو شرم کر، اب تو چھوڑ دے دنیا کے حرص اور اب تو آخرت کی طرف بھاگ اور دوڑ لگا۔ پھر میں نے سفید بال بھیجے اور سفید کر کے پیغام دیا تھا، کس طرح نہیں ڈرایا دھمکایا، پھر تمہارا وجود پگھلنے لگا، پھر جوانی کی رعنائی ختم ہونے لگی اور پھر تمہاری جوان فصل پر زوال آنے لگا اور تمہاری کمر کبڑی ہو گئی، تمہاری آنکھوں پہ چشمے فٹ ہو گئے اور تمہاری طاقت کمزوری میں بدلی اور تمہارے بیماریوں کا مجموعہ وجود بنا، وہ وجود کی چھلک ختم ہوئی، رعنائی ڈوب گئی اور تمہاری زندگی کی شام ہو گئی اور تم بستر مرگ پر لیٹے، پھر بھی ہوش نہ آیا، بیماریوں نے پکڑا اور جکڑا اور گولیوں پہ تم آ گئے اور انجیکشن لگا کے زندگی کو لمبا کرنے لگے، پھر بھی تمہیں ہوش نہ آیا۔ افطال علیکم الامد بما قصبت قلوبکم، پھر بھی ہوش نہ آیا۔ آج کیا تو ایک موقع دے دو، تمہیں کتنے چانس دیے تھے لیکن تم نے ایک نہ سنی، آج بھگتو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، وہاں آئے گی وقت کی قدر، وہاں پتہ چلے گا کہ وقت کیا چیز ہے۔ میرے محترم بھائیو، چڑھی صبح واپس نہ آئے گی، ڈوبا سورج واپس نہ آئے گا، جاتی رات واپس نہ آئے گی، آج کا دن کبھی لوٹ کر نہ آئے گا، کر لو جو کرنا ہے۔ سال کا آخر منانے کی چیز نہیں ہے، احتساب کا وقت ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کر کیا رہے ہیں، اور پھر دوسری بات کر کیا رہے ہیں۔ یہود کا وتیرہ، عیسائیوں کا طریقہ،
امت محمد ہو کر عیسائیوں کے پیچھے چلیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر یہود کے پیچھے چلے، غیر مسلم کے پیچھے چلے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کتنا ستائیں گے اپنے نبی کو، کتنا دکھ دیں گے اپنے نبی کو۔ اسے اتنا برداشت نہیں تھا، اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ آپ مدینے میں تشریف لائے تو ابھی رمضان سن 2 ہجری میں آیا، تو رمضان نہیں تھا، تو محرم 10 محرم کا روزہ فرض تھا، رمضان سے پہلے 10 محرم فرض تھا۔ جب آپ تشریف لائے مدینے میں تو پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فرعون ڈوبا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے نجات پائی، وہ 10 محرم کا دن تھا، تو ہمارا یوم آزادی ہے، ہم اس شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہمارا یوم آزادی۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اچھا اب فرض صرف 10 محرم کا روزہ تھا، تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک فرض ہے ایک نفل ہے، ایک فرض ایک نفل، کہ 10 کا تو فرض ہے، سال 9 ملائیں گے یا 11 ملائیں گے تاکہ یہودیوں سے ہماری مخالفت ہو جائے، مشابہت ختم ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو رکھتے ہیں اپنی نسبت سے، آپ رکھتے ہیں حکم کی بنیاد پر، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ پھر بھی مشابہت ہو جائے۔ اتنا پرہیز آپ فرماتے تھے، آپ بالوں کا ایک سٹائل بناتے تھے مکہ میں، بعد میں پتہ چلا کہ یہودیوں کا بھی اس طرح کا انداز ہے، تو آپ نے فوراً طریقہ بدلا، بالوں کا سٹائل بدلا، کہ چونکہ یہود یہ بناتے ہیں میں نہیں بنا سکتا۔ اتنا اہتمام، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کا حصہ ہو۔ 4 سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ سارا دین ادا ہو گیا، ثقافت جو مرضی، مسجد کے 4 دیواری سے باہر آزاد، مسجد کی 4 دیواری میں پابند، ایک ایک سنت دیکھیں گے، انگوٹھا کہاں ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، پاؤں کہاں ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ایک ایک سنت پہ بحث ہو رہی، یوں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے، مسجد کی 4 دیواری میں، اور مسجد کی 4 دیواری سے باہر آزاد، حلال بھی برابر حرام بھی برابر، جائز ناجائز برابر، معاشرت آزاد، ثقافت کے نام پر آزادی، تہذیب کے نام پر آزادی، تعلیم کے نام پر آزادی، ملازمت کے نام پر آزادی، اور دنیا داری کے نام پر آزادی۔ ایک اصطلاح نکال لی کہ یہ ہماری دنیا داری ہے، مطلب یہاں جھوٹ بھی جائز ہے، سود بھی جائز ہے، دھوکہ بھی جائز ہے، فراڈ بھی جائز ہے، 2 نمبری بھی جائز ہے، دکھانا اور دینا اور بھی جائز ہے، جو کریں یہ ہماری دنیا داری ہے، یہاں اللہ نہیں آ سکتا۔ یہ اصطلاح نکال لی، یہ ہماری دنیا داری ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں چونکہ ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا دار کا مطلب کہ ہم تو آزاد ہیں، پابندی نہیں، لہذا ہم تو آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، ہم دنیا دار ہیں۔ مسلمان 24 گھنٹے دنیا دار بھی ہے اور دین دار بھی، کھانے کو چاہیے دنیا داری، پیاس لگے گی پانی چاہیے دنیا داری، روٹی چاہیے دنیا داری، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، اولاد چاہیے دنیا داری، رہنے کو چھت اور مکان چاہیے دنیا داری ہے، نکاح دنیا داری ہے، ہر مسلمان ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جنت میں جانا ہے ہماری دین کی ضرورت، قبر سے بچنا ہے، عذاب قبر سے ہماری دین کی ضرورت، اللہ کا سامنا کرنا ہے کامیاب ہو کر ہم سب کی ضرورت، ہر مسلمان دنیا دار بھی ہے دین دار بھی۔ تو کچھ تو خیال کریں کہ چھریاں کہاں چلتی ہیں،
جب مسلمان کافر کی نقل اتارتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے احساس نہ ہو، لیکن چھری کہاں چلی؟ میرے نبی کے سینے پر، میرے نبی کے سینے پر روضہ اقدس زخمی ہوا ہے، اور وہ مسلمان نے کیا۔ آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ کافر بمباری کر رہے ہیں، کہیں فلسطین زخمی ہے، کہیں غزہ زخمی ہے، کہیں کشمیر زخمی ہے، کہیں اور بڑے خطے ہیں جو زخمی ہیں۔ یہ تو زخم ہے جو غیروں نے دیا اور جسم کو دیا۔ روضہ انور بھی زخمی ہے، قبر نبی بھی زخمی ہے، سینہ رسول بھی زخمی ہے، پر یہ زخم اپنوں نے دیا، یہ زخم دے رہے اپنے۔ جب ایک یہود کا کلچر اپنایا جاتا ہے، جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، کیا وہ عائشہ کی سیرت کا انکار نہیں کر رہی؟ کیا وہ فاطمہ کا دوپٹہ جھٹلا نہیں رہی؟ جب ایک تاجر کہتا ہے جی جھوٹ تو بغیر تے کام چلتا ہی نہیں، ماڑا موٹا بچ بولنا پہنتا ہے، کیا یہ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا منکر نہیں؟ کیا یہ عثمان کی تجارت کو جھٹلا نہیں رہا جو 100% سچ پہ کھڑی؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں، یہ تاجر ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، اور آج کا تاجر کہتا ہے نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تھوڑا بہت دیکھ کر نہیں پہنتا، اس تو بغیر کام چلتا ہی نہیں، تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کہاں چھریاں چل رہی ہیں؟ میرے نبی کے سینے پر۔ جب نوجوان گائے گا، ناچے گا، عورت بے پرد ہوگی، کہاں چھری چلے گی؟ میرے نبی کے سینے پر۔ میرے محترم بھائیوں، کرنا کیا تھا؟ کر کیا رہے ہیں؟ راضی کرنا کس کو ہے؟ پہلے ترجیحات تو دیکھیں اپنی۔ اس لیے بھائیوں جو پیچھے ہوا اس کا تو کریں استغفار۔ اللہ کو ناراض کیا ہے، استغفار کریں، احتساب کریں۔ نمازیں چھوٹی ہیں پورے سال میں، احتساب کریں۔ نبی کی سنتیں چھوڑی ہیں، کچھ تو وہ جو پتہ نہیں، کچھ وہ ہیں جو پتہ ہیں جان بوجھ کے چھوڑی، پتہ ہے پر کر نہیں سکتے، تو اس پر کریں احتساب اور پڑھیں سچے عاشق، سچا عاشق۔ یہ بھی 22 جمادی ثانی گزرا 2 دن پہلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا 22 جمادی ثانی، صدیق اکبر کا دن۔ عاشق رسول دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھیں، کیا عشق تھا، کیا عشق تھا، اور اتنی شان ہے اور اتنی شان کے باوجود اہتمام کتنا ہے۔ آپ اہتمام دیکھیں، ہمارے ہاں تھوڑا سا آدمی نیک ہو جائے، تھوڑا سا کسی فیلڈ میں نیک ہو جائے تو وہ باقی خاتم ہی نہیں لاتا، باقی نیکیاں چھوٹی موٹی خاتم ہی نہیں لاتا کہ میں تو بہت اونچا جا رہا ہوں۔ ابو بکر کیا تھے؟ آپ نے فجر پڑھائی، نمازیوں کی طرف رخ کیا، آپ نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر ہم نے کہا من عاد منکم اليوم مریضا، آج بیمار کی تیمارداری کون کر کے آیا؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کر کے آیا۔ اچھا بھائی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، کوئی صدقہ کیا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کیا۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ من اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ مختلف لائن کی نیکیاں ہیں، مختلف لائن کی نیکیاں ہیں، اور ساری ابو بکر کر رہے ہیں، کوئی چھوڑ نہیں رہے، کوئی چھوڑ نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
جس آدمی میں ایک دن میں یہ 4 کام جمع ہو گئے وہ جنتی۔ ہمارے ہاں تو جنت کی بشارت تھوڑی سی مل جائے تو ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ عثمان کو بار بار کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے جنتی، آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے جنتی، پر عثمان عمل چھوڑ نہیں رہا، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تو بھائیو ایک میں نے کرنا ہے احتساب، اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ سال نیا شروع ہونے والا انگریزی مہینے کے اعتبار سے اس پورے سال کا ٹائم ٹیبل آج سے بنائیں۔ اگلا سال میں نے کیسے گزارنا ہے، اگلے سال میں نے کتنے قرآن پڑھنے ہیں، روزانہ کتنی تلاوت کروں گا، روزانہ کتنا ذکر کروں گا، کتنا درود پڑھوں گا، کتنا استغفار کروں گا، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور میں کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملات کروں گا، اپنے معاملات کس طرح ٹھیک کروں گا، یہ آئندہ کا نقشہ، آئندہ کا عزم، آئندہ کا ٹائم ٹیبل۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس کا ٹائم ٹیبل نہ ہو۔ ہر مسلمان اپنے دن کو ناپ تول کر گزارے، یوں ہی بیٹھے ہیں گھنٹوں گزر رہے ہیں پتہ ہی نہیں، تھوک کے حساب سے ٹائم جا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے گھنٹہ گزر گیا فالتو۔ اتنے فارغ نہیں ہیں، ایک ایک سیکنڈ تول تول کے گزرے، ایک ایک منٹ تول تول کے گزرے، اور کام پر لگے، مقصد پر لگے۔ وہ کب لگے گا؟ جب میرے پاس کوئی فارمولا ہوگا، کوئی مشن نہیں، کوئی فارمولا نہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے گزر گئے بیٹھے، فالتو بیٹھے بے مقصد۔ کوئی مسلمان بے مقصد نہیں ہوتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی وقت، لا یعنی بات، لا یعنی عمل، لا یعنی چیزیں آدمی چھوڑ دے، اس کا اسلام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ خوبصورت اسلام لا یعنی چھوڑ دے۔ تو ہم آئندہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اگلے سال میں کیا کیا کروں گا، آج سے عزم کریں۔ حج فرض ہے، حج کروں گا، نہیں تو عمرے پہ جاؤں گا، اللہ نے وسعت دی ہے تو جاؤں گا۔ اور زکوٰۃ دینی ہے، میرے ذمے اللہ کا ایک پیسہ نہ ہو، ایک آنا میرے ذمے نہ ہو جو میں نے اللہ کا دینا ہو۔ یہ کھاتا کبھی دیکھا ہے؟ فلانے کے اتنے ہیں کھاتے لکھے نے، فلاں دینے نے ابھی کھاتے جو پائے نے، کھاتے میں لکھیں کہ فلاں کے اتنے دینے، فلاں کے اتنے دینے، فلاں کے بھی رہتے ہیں وہ کھاتے میں لکھیں، اللہ کے بھی رہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ وہ کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، نہیں دی، یا دی تو پوری نہیں دی، وہ کھاتے میں نہیں ہے۔ اللہ کے بھی دینے ہیں، اللہ نے کہا عشر دو، وہ کھاتے میں نہیں۔ اس نے کہا غریب کا حق دو، وہ کھاتے میں نہیں۔ اس نے کہا رشتہ دار کا حق دو، وہ کھاتے میں لکھا نہیں۔ یہ سارے ادھار اللہ کے رہتے ہیں، اور ہم نے وہ کھاتے میں ڈالے ہی نہیں، لوگوں کے ادھار ڈالے پڑے ہیں، اللہ کا ادھار کھاتے میں آیا ہی نہیں۔ اپنے کھاتے میں ادھار لکھیں اللہ کا کہ میں نے سال کی زکوٰۃ دینی تھی، ابھی میرا اللہ کا قرضہ رہتا ہے، میں نے رشتہ دار کو اتنا دینا تھا وہ رہتا ہے، غریب مسکین کا حق رہتا ہے۔ ہمارے ہاں دکاندار کا تصور یہ ہے کہ جو خرچہ آتا ہے، جو کمائی آتی ہے، اس میں سے نفع نکال لو، اس میں سے دکان کے خرچے نکال لو، بجلی گیس کے بل نکال لو، باقی سارا اپنا ہے، باقی سارا اپنا ہے۔
اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں نہیں، تمہارا نہیں، تمہارا نہیں. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اس مال میں ابھی اور بھی خرچے ہیں، جیسے گیس کا بل نکالا، بجلی کا نکالا، دکاندار کی آپ نے خرچے دکان کے نکالے، مال کے نکالے، اور آپ نے ملازموں کے خرچے نکالے. ابھی اس میں غریب کا حق بھی رہتا ہے، ابھی اس میں مسکین کا حق بھی ہے، ابھی اس میں زکوٰۃ کا حق بھی ہے، ابھی اس کے ساتھ رشتہ داروں کا حق بھی ہے. یہ سارا نکلے گا تو پھر پروفٹ آئے گا، بعد میں دیکھنا کتنا بچا. یہ کرنے کی چیزیں ہیں. تو بھائیو اگلے سال کا بناؤ پلان، منصوبہ، اور اس میں پچھلے سال کے کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ غلطی ہوئی آئندہ نہیں کروں گا، یہ نمازیں قضا ہوگی آئندہ نہیں کروں گا. 365 دن ہیں، اس کا میں عزم کر لوں کہ 365 دن میں میری ایک جماعت فوت نہ ہو، ایک نماز فوت نہ ہو، اس کا میں عزم کر لوں. معمولی سی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مغرب رہ گئی، جماعت نماز نہیں، لیٹ آئے تو مغرب کی جماعت فوت ہو گئی. اس ایک جماعت فوت ہونے پر 2 لاکھ درہم صدقہ کیے. 2 لاکھ درہم کہ میرا اتنا نقصان ہوا کہ میری مغرب کی جماعت رہ گئی، اتنا نقصان ہوا. ہمارے ہاں معمولی سی بات، معمولی سی بات، اور عمر کے ہاں 2 لاکھ کچھ معنی نہیں رکھتے ایک جماعت کی قیمت پر. 2 لاکھ وار دیے ایک جماعت پر. اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کس قافلے کے مسافر ہیں، ہمارے بڑے کیا تھے اور ہم کیا ہیں. کیا ہم اپنے بڑوں کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بڑے اکابر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، یا ہم کسی اور جگہ میچ ہو رہے ہیں؟ کہاں ملتے جلتے ہیں؟ ادھر ملتے جلتے ہیں کہ کہیں اور ملتے جلتے ہیں؟ تو اپنے اندر احساس پیدا کریں. احساس ختم ہو گیا، اور احساس زندگی ہے، احساس زندگی ہے. احساس نہیں تو موت ہے، احساس کا نام زندگی. اس لیے محترم بھائیو، ہر مسلمان اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، اگلے سال کا ٹائم ٹیبل بنائے، اور پچھلے سال پہ استغفار کرے. استغفار عمل کے آخر میں، استغفار سال کا آخر ہے، استغفار کریں. اور استغفار کرنے سے فرائض ادا نہیں ہو جائیں گے، صرف گناہ معاف ہوگا. فرائض آپ کے ذمے ہیں، نماز چھوڑی ہے پڑھنی پڑے گی. استغفار سے معاف نہیں ہوگی کہ نمازیں چھوڑی ہیں بس ٹھیک ہے توبہ کر لو نمازیں معاف. نہیں نہیں، نمازیں پڑھنی پڑیں گی. استغفار سے صرف قضا کرنے کا گناہ معاف ہوا ہے، وہ پڑھنی پڑیں گی. کسی کا مال دبایا ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوگا، دینا پڑے گا. کسی کا قرض لے کر دبا گئے، توبہ سے معاف نہیں ہوگا، حرام ہے اور حرام حرام رہے گا، وہ اس کو دینا پڑے گا. کسی کا قرضہ لے کر دبا گئے، دکانداری میں ہیرا پھیری کی ہے تو اس کو آپ توبہ سے معاف نہیں کروا سکتے، مال واپس کرنا پڑے گا. عیب دار چیز کو بغیر بتائے بیچا، توبہ سے گناہ معاف ہوگا، چیز واپس لینی پڑے گی. یہ سارے احکامات ہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید توبہ سے ہر چیز معاف ہو جاتی. توبہ صرف گناہ کو دھوتا ہے، صرف گناہ کو، جو آپ نے غلطی کی ہے اس گناہ کو دھوتا ہے، لیکن کرنا پڑے گا. مال ہے واپس کرنا پڑے گا، روزے چھوڑے ہیں ادا کرنا پڑیں گے، نماز چھوڑی ہے ادا کرنی پڑے گی، فرائض چھوڑے ہیں فرائض ادا کرنے پڑیں گے. وہ جمع ہو رہے ہیں، وہ معاف نہیں ہو رہے. 5 سال نمازیں نہیں پڑھی تو وہ جمع ہے. 10 سال نماز نہیں پڑھی اور پھر پڑھنے لگا تو آگے پڑھنے لگا، جو پیچھے 10 سال ہیں وہ معاف نہیں ہیں، وہ پڑھنے پڑیں گے. اس کی ترتیب بنائیں. تو
فرائض معاف نہیں ہوتے ہیں، تاخیر کا گناہ معاف ہوتا ہے توبہ سے، فرائض ذمے میں ہوتے ہیں، فرائض ادا کرنے سے ساقط ہوتے ہیں، لہذا اس کی ترتیب بنائیں۔ تو ہر مسلمان اپنے ٹائم ٹیبل کو مینج کرے، اور آج تک جو غلط زندگی گزار رہے ہیں، پچھلا سال بھی غلط گزرا، اس کا احتساب کریں، کیا کھویا کیا پایا، بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں اس بات کو، اور آئندہ کے لیے اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں۔ خدا نخواستہ اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو معلوم نہیں کہ اگلے سال میں ہمارا پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا انجام ہے۔ عبداللہ بن عمر سے آپ نے کہا تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، عبداللہ ہوگا کہ میت ہوگا، تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، لوگ عبداللہ کہیں گے کہ جنازہ کہیں گے، تو یہ نہیں معلوم، اس لیے ہمیں نہیں پتا اس سال میں جنازہ ہوگا کہ میرا نام ہوگا۔ کتنے لوگ گئے قبروں میں، آج کوئی نہیں یاد کرنے والا، ہمیں بھی کوئی نہیں ہوگا یاد کرنے والا۔ اس لیے بھائیو اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، اور میں نے اگلی بات پیچھے بھی کی تھی، پہلے بھی کی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بنا کے جاؤ۔ بہت بڑی غلطی ہے میں اولاد واسطے اکٹھا کرن دیا، میں اگلی نسل واسطے، بھئی تیرے ذمے نہیں اگلی نسل، تیرے ذمے اپنی قبر ہے، بنا کے جا۔ اگلی نسل جس نے پیدا کی ہے، روزی دینا اس کے ذمہ داری۔ 7 نسلاں دا میں انتظام کر کے جا رہے ہیں، تو اپنی قبر دا انتظام کر۔ 7 نسلیں تیرے ذمہ نہیں ہیں، وہ کھلانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی قبر کا انتظام کر، تیرے بعد تجھے کوئی نہیں پہنچائے گا، نسلیں پلتی رہیں گی۔ لہذا بہت سارے لوگ بخیل بنتے ہیں اولاد کی خاطر کہ آگے جوڑنا ہے، اگلی نسل کا بنانا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، اگلی نسل کے بھی گھر بنانے ہیں، بچیاں واسطے بھی پلاٹ لے کے رکھے نے، بچیاں واسطے بھی الگ الگ کاروبار، الگ الگ بچیاں دے بھی منصوبے، اگو پوتیاں دے بھی منصوبے، اور اپنی قبر دا پتہ کوئی۔ تمہارے ذمے اپنی قبر ہے، اگلا جہان نہیں، اگلی ذمہ داری نہیں۔ لہذا اپنی قبر بنا کے اس طرح جائیں کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب میں مروں گا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔